شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ایک اور صلوات بآواز بلند. اور اب میں زحمت دوں گا ڈاکٹر حسن جعفری کو سلام پیش کریں گے. جوش صاحب کے کلام کے چند بڑھ دیئے صلوات. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی. حشر تک زندہ ہے تیرا نام ابن رسول. حشر تک زندہ ہے تیرا نام ابن رسول. کر چکا ہے تو جو احسان و انسانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. ان کے آگے سہولت دنیا کا ذکر ہو ابن سعد. ان کے آگے سہولت دنیا کا ذکر ہو ابن سعد. کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی. صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن. صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن. خونفشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی. نعرہ صلوات. آنکھ میں آنسو ہوں سینوں میں شرار زندگی. آنکھ میں آنسو ہوں سینوں میں شرار زندگی.
جائے آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی۔ اور اہل بیت پاک کی، میری دانش میں یہ جوش صاحب کی جو حدیث ثقلین ہے اس کے اوپر یہ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی۔ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی۔ اور جوش ہم مدنا غلامان علی مرتضی، جوش ہم مدنا غلامان علی مرتضی، تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی۔ ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی۔ سلام حضرت جوش فری آبادی کے بلندی درجات کے لیے نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ بہت خوب حسن جعفری، اور اب میں زحمت دوں گا شہباز حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے۔ نعرہ صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ رائے پتر دیوان زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی محمد و حضرات مومنین، قبلہ جو فضائل اہل بیت خاص طور سے مولا علی کے فضائل پیش کر رہے ہیں، یہ ہر مجلس میں دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان کے زور خطابت اور زیادہ کر اور صحت کے ساتھ طولانی زندگی عطا کر، تاکہ یہ اسی طرح سے خدمت اہل بیت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کل کہ علی کو توحید کو سمجھنا ہے تو علی کے نہج البلاغہ سے توحید کا جو خطبہ ہے اس سے سمجھو۔ اگر اس سے نہیں سمجھے، مسلمانوں سے سمجھو گے تو ان کے خطبے، ان کی مجالس سے شرک لگیں گے، اور اگر مولا علی کے خطبے سے توحید سمجھ کے مجلسیں سنیں گے تو وہ فضائل
بہترین فضائل نظر آئیں گے. تو 3-4 شعر مولا علی کی فضائل میں، اور اس حالانکہ طویل سلام ہے لیکن 3-4 شعر خالی فضائل کے. نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر، کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر. بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر. اور 2 شعر اور ہیں. یہ کہہ رہے ہیں سردار میثم تمار، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر. اور آخری شعر. خود صلوات اللہم صلی علی محمد. تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، جمال اور سفیر تمام مسلمانوں میں بحث چل رہی ہے. تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، یہ حق چلا ہے کہیں 2 قدم علی کے بغیر، یہ حق چلا ہے کہیں 2 قدم علی. حضرات، جناب سکینہ کی شہادت کے سلسلے کی مجلسیں چل رہی تھی اور عشرہ 40 بھی شروع ہو گیا ہے. تو آج کا مرثیہ جو میں نے انتخاب کیا ہے اس میں 40 اور جناب سکینہ دونوں کا تذکرہ ہے. تو پیش خدمت ہے رہائی اہل حرم اور زندان شام. فاتحہ. جب آیا اسیروں کے لیے حکم رہا، جب آیا اسیروں کے لیے حکم رہا، ارے زینب نے خبر قیس سے چھوٹنے کی جو پائی، ارے کہنے لگی حضرت نے بڑی دیر لگا،
چھٹنے کا تو وقت آیا مگر آئے نہ بھائی، چھٹنے کا تو وقت آیا مگر آئے نہ بھائی، ارے بے سبت نبی لطف رہائی نہیں لوگو، بے سبت نبی لطف رہائی نہیں لوگو، زندہ سے نہ نکلوں گی کہ بھائی میرے لوگ، زندہ سے نہ نکلوں گی کہ بھائی نہیں لوگ، ارے جس دم میرے سر پر نہ ہوا سایہ سر، پھر مجھ کو رہائی و اسیری ہے برا، ارے اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ عباس دلا، پھر میری رہائی تو ہے آپ قید سے پھر میری رہائی تو ہے آپ قید سے ارے سر پیاروں کا کٹوا کے چھٹی قید سے دو، بن بھائی کے کہلا کے چھٹی قید سے دو، بن بھائی کے کہلا کے چھٹی قید سے دو، ارمن بھائی کے کس منہ سے میں جاؤں گی وطن، گھر ہوئے گا زندہ میں سلطان زمان، ارے ہر جائے ملاقات اگر بھائی بہے، تازیش گوارا مجھے بننا ہے رسن، تازیش گوارا مجھے بننا ہے رسن، میں جانتی تھی کیسے چھڑوائیں گے بھائی، میں جانتی تھی کیسے چھڑوائیں گے بھائی، اگر زندہ میں نہ آئے تو نہ اب آئیں گے بھائی، زندہ میں نہ اب آئے تو نہ اب آئیں گے بھائی، اے صاحب تم سب کو مبارک ہو رہائی، جاؤں گی میں یہاں سے نہ بھائی میرے بھائی، ارے جب ہو چکی ماں جائے سے در پیش جدا، پھر ایک سی ہے مخلصی گر پائی نہ پائی، پھر ایک سی ہے مخلصی گر پائی نہ پائی، ارے نکلی تھی مدینے سے بہن بھائی کے اب بھائی کہاں جائے یہ ماں جائے کہ اب بھائی کہاں جائے یہ ماں جائے کہ جناب سکینہ کا ذکر ہے، ارے کیا بالی سکینہ کا نصیبہ ہوا یا بابا کے لیے مر گئی زندہ میں وہ دوست، بابا کے لیے مر گئی زندہ میں وہ دوست، ارے لڑ جائے اسی طور کہیں میرا موقع، مر جاؤں اسی قید میں بے کس و مست، مر جاؤں اسی قید میں بے کس و مست، ہے نام بڑا اس میں بھی گر جان زندان سے زینب کسی عنوان نے
سے زینب کسی عنوان نے یہ بین کیے پہلے تو اس نے بدلے پھر بولی یہ سجاد سے اے عابد ارے مجھ کو نظر آتے ہیں رہائی کے کچھ ہو جائے رہائی تو کرو دینا دن ہو جائے رہائی تو کرو دینا ارے تم جاؤ وطن ساتھ لو سب اہل حرام اس خانہ زندہ میں پڑے رہنے دو ہم اس خانہ زندہ میں پڑے رہنے دو ہم ارے سجاد نے جے دم یہ سنا اپنی پھوپھی رو رو کے یہ کہنے لگے او بنت علی ارے ایسا ہی تمہیں عشق تھا فرزند علی قربان ہو تم نام پہ اس بھائی کے جی قربان ہو تم نام پہ اس بھائی کے جی چھوڑ کے میں جاؤں تمہیں یہ نہ کہو مل جائے جو یہاں رہنے سے بھائی تو رہو مل جائے جو یہاں رہنے سے بھائی تو رہو جس روز سے مارا گیا فرزند پایا کس طور سے رونی کی منادی رہی ہاں ارے اللہ نکالے گا جو زندان سے باہر ارے پھر رونا تو شبیر پہ ہوئے گا میسر پھر رونا تو شبیر پہ ہوئے گا میسر ارے گر لے چلے آدھا ہمیں مقتل کی طرح مل لیں گے قبر پسر شاہ نجف مل لیں گے قبر شاہ آخری بند کی تیمہ نجف ارے جب مقتل شبیر کا زینب نے سنا سجاد سے کہنے لگی وہ بے قصو بے ارے چلتی ہوں اسی شرط سے اے میرے گلیفہ مقتل سے چلو تاکہ کچھ آ جائے مقتل سے چلو تاکہ کچھ ہوئے مجھے آنکھوں کو تمنا ہے میری خاک شفا آنکھوں کو تمنا ہے میری خاک شفا حاصل میں زیارت کروں قبر شہداء حاصل میں زیارت کروں قبر شہداء جب آیا اسیروں کے لیے حکم رہائی خواتین و حضرات، مجالس کا سلسلہ آئندہ اختتام ہفتہ تک جاری رہے گا. مسلسل مجالس ہوں گی. کل سے ان مجالس سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا منتظر مہدی رضوی صاحب.
और इतवार तक मजालिस का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और वक्त वही नमाज मगरिब के बाद तकरीबन 8:30 बजे का है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब डॉक्टर शहबाज रिजवी साहब को तशरीफ लाए। मोमिनीन आपसे गुजारिश की जाती है कि ये जो मैं नाम ले रहा हूँ इल्तिमास से सूरह फातिहा है। सैयदा हबीब फ़ातिमा अली जान शाह ज़ैदी, बशारत हुसैन तहज़ीबुन्निसा, सैयदा नवीरा कुलसूम शाकिर हुसैन ज़ैदी, सैयद इब्न हसन उम्मुल बनीन ज़हरा खातून, सैयद असगर अब्बास ज़ैदी की अरवाह के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरतुल इखलास और 1 दफ़ा सूरह क़द्र की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وصبوغ يلاء نصداها وتمام منن أولاها جمع عن العصاي عددها وناع عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بشكر لاتصالها واستحمدا إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين والسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شربير وشبار قاسم توبة وصقر الأمزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب الذوالفقار أخي النبي الأبرار أبو العالية طهار قسيم جنة والنار
الهاشمي مكي مدني حجازي طالبي تقي نقي وفيع بديع زكي علي ولي الله الوالي السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاكب والهزبر السالب ونقطة الدائرة المتالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة القارية الرشيدة أم اللبيهة العليمة العارفة العالية الراضية المرضية الطيبة الصفية الحاكمة الصائمة المخدومة المكرمة المتهجدة المهدية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورا أم الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزراء الفاطمة التقية النقية الزهراء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان. صلی علی محمد و آل محمد. ہر دفعہ سوچتا ہوں چھوٹا والا خطبہ پڑھوں گا کیا کروں، اتنے علی والے سامنے آ جاتے ہیں کہ بس. اور یہ غذا ایسی ہے کہ اس سے جی نہیں بھرتا آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کی خوشی کم نہیں ہوتی. جتنا مسکراہٹ پہلے دن تھی اتنی ہی ابھی ہے. عجیب بات ہے، دنیا کی چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ ریپیٹیشن ہوتا جائے لطف ختم ہوتا جاتا ہے. یہ علی نام ایسا ہے کہ جتنا لو لطف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. محمد و آل محمد. بس وقت کم بھی ہے اور آج آخری نشست بھی ہے اور میں بے حد مشکور ہوں ادارہ جعفریہ کا اور تمام مومنین کا، منتظمین کا، تمام سامعین کا کہ جنہوں نے مجھے سراہا، برداشت کیا اور مجھے بلایا. اور انشاءاللہ بس جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ ذکر جاری رہے گا. تو بس آپ لوگوں کے لیے بس دعائیں ہیں بہت ساری. مولا آپ کی معرفت کو سلامت رکھیں، آپ کی ایمان کو سلامت رکھیں، امام زمانہ آپ کو اپنے قرب میں رکھیں، جلد ظہور ہو اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شمار ہیں. اور بس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آج چنندہ علی والے ہی آئے ہوئے ہیں تو بات کو تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں. انشاءاللہ میرے سامنے وہ ظرف بیٹھے ہیں جن سے ری باؤنڈ نہیں ہوگا بلکہ خوشی ہوں گے. تو وہی کہا کہ جب تک رونگٹے کھڑے نہ ہوں تو علی کا تذکرہ تو نہیں ہو رہا، دوسروں کا تذکرہ ہو سکتا ہے. تو کہا کہ وسیلہ ہے ولایت. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک ہی وسیلہ مقرر کیا، اسے ولایت معصومین کہتے ہیں. اس لیے ضروری تھا کہ ولایت معصومین کو سمجھا جائے، تعظیم کی جائے. اللہ نے اس وسیلے سے اتنی محبت رکھی کہ سب پہ واجب کر دیا کہ تم بھی اس سے محبت کرو. لیکن محبت نہیں کہا کہ معرفت کے ساتھ محبت کرو، اور معرفت کے ساتھ محبت کو مودت کہتے ہیں. اس لیے کہا کہ اجر رسالت دینا ہے تو مودت دو، اور کہا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چلے گا. کہا الا کچھ نہیں چلے گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى.
دنیا والے سمجھے اس کا مطلب یہ تھا کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے، اگر چاہو تو مودت دے دو، اگر چاہو تو مودت دے دو، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے الا مودت، الا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا۔ پتہ چلا یہ جو ہے کرنسی ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور سکہ قیامت کے دن چلنے والا ہے ہی نہیں۔ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ آپ تو یو ایس ڈی والے ہیں نا، یو ایس ڈی والے، میں تو سی اے ڈی والا ہوں، بارڈر کے پار ہوں میں تو۔ اگر میں اپنے سی اے ڈی یہاں پہ دکھاؤں گا تو کوئی نہیں لے گا، کہیں گے یہ کیا مونوپلی منی لے آؤ ہمارے لیے، ہم تو یو ایس ڈالر میں ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یو ایس ڈی وہاں لے کے جائیں گے نا، ہر کینیڈین لے لے گا، دنیا میں جہاں بھی یو ایس ڈی لے کے جائیں گے ضرور لے لیں گے۔ دنیا میں چلتا ہی یہ سکہ ہے، آخرت میں بھی ایک ہی سکہ چلے گا۔ کہا کہ الا مودت، الا، کہا کہ سب کچھ نفی ہو جائے گا، بس یہی ہوگا۔ یہ اللہ اتنا ہی پاورفل ہے جتنا لا کے بعد الا آتا ہے، لا الہ الا اللہ، ہر خدا کی نفی ہے، بس اللہ ہے بس۔ اسی طرح سے ہر کرنسی کی نفی ہے، صرف یہی چلے گا۔ مطلب رسالت ہے ہی اس کے پاس جو مودت کر رہا ہے، اور جو مودت نہیں کر رہا رسالت نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، کچھ اور ہی ہے، کیونکہ رسالت آئی ہی غدیر کے دن تھی۔ کہا فما بلغت رسالتا، فما بلغت رسالتا، تو کہا یہ رسالت ہے، تو وہ کیا تھی؟ کہا وہ تیاری تھی۔ وہ کیا، کون سی تیاری تھی؟ کہا کہ پہلے طاہر تو ہو جاؤ، جب تک نجاست ہے علی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ رحمان اور رحیم نے رحمت للعالمین کو بھیج دیا، کہا کہ 23 سال لگا کے تمہیں پاک کریں گے تاکہ جب من کن تو مولا ہو تو ہضم ہو جائے، ورنہ اور تب بھی 23 سال کے بعد بھی 40 بھی نہ تھے، 40 بھی نہ تھے جن کے اندر اتنا ظرف تھا من کنتوں کو مان لیتے۔ تو یہ وہ وسیلہ ہے جو ہر کسی پہ واجب ہو گیا۔ اس لیے کہا انبیاء کو نبوت نہیں ملی جب تک کہ ان کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وسیلہ ہی یہی ہے۔ تو انبیاء بھی تو اسی وسیلے سے بنے ہیں۔ اگر انبیاء تک کچھ پہنچے گا تو اسی وسیلے سے تو پہنچے گا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کہلائے گا تو اللہ تھوڑی آ کے گفتگو کرے گا، وہ بخاری کا اللہ ہوگا جو موسیٰ سے گفتگو کرے، علی کا اللہ نہیں ہے وہ۔ یہی تو وسیلہ ہے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ کہلائے تو کسی سے تو دوستی ہوئی تھی، لیکن دوستی کا تقاضا ہے کہ ملاقات تو ہو۔ اب اللہ تو آ کے ملاقات کرے گا نہیں، پتہ چلا کوئی اور آ کے ملاقات کرے گا، کہلائے گا اللہ کا دوست۔ دوستی کسی اور سے ہوئی، کہا یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو یہی تو وسیلہ ہے، اسی وسیلے کو سمجھنا ہے، اور یہی ولایت ہے، اور یہی دین ولایت ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ نے وسیلہ ہٹا دیا، اب دین کسی اور کا ہوگا، اللہ والا دین نہیں ہے۔ اللہ والا دین ہے ہی دین ولایت۔ اور اس لیے کہا کہ آپ کا اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ تو جواب آیا جو سورج کا شعاؤں سے ہے، ہم شعائیں ہیں، وہ سورج ہے۔ میں نے کہا کیا تشبیہ دے دی، لگتا ہے سورج خلق ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ اللہ اور معصومین کو سمجھا دیا جائے، کہ سورج بھی سمجھا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ کہ سورج جب ہوتا ہے تو شعائیں لازمی ہوتی ہیں، یعنی کہ سورج ہے ہی نہیں جب تک شعائیں نہ ہو، لیکن سورج رہے گا، شعائیں رہے گی، دونوں اپنے مقام پہ رہیں گے۔ شعاؤں کو ضرورت ہے سورج کی، سورج کو ضرورت نہیں ہے شعاؤں کی، یعنی کہ یہ نور جو ہے اس کی وجہ سے ہے، وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اصل ہے، وہ معبود ہے، لیکن یہ شعائیں بھی ایسی ہیں کہ اس سورج کی عبادت کرتی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، جہاں چھو دیتی ہے وہ زمین بھی سیکھ لیتی ہے اس کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اور کہا کہ زمین والوں تم تک سورج نہیں آئے گا، تم سورج سے آنکھیں بھی نہیں ملا سکتے، آنکھیں ملاؤ گے آنکھیں جل جائیں گی، شعاؤں سے آنکھیں ملا لو بچ جاؤ گے، سورج تک پہنچنے کی کوشش کرو گے جل جاؤ گے۔ ارے ان شعاؤں کا باطن بھی تم نہیں برداشت کر سکتے۔ 70 بنی اسرائیل کے انبیاء، 70 بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ وہ ان شعاؤں کا باطن تھا۔ جو دنیا میں آیا ان شعاؤں کا ظاہر ہے، ہم اس ظاہر کو برداشت کر سکتے ہیں، ویسے تو دنیا نے ظاہر کو بھی برداشت نہیں کیا، لیکن کچھ ہیں جن کا ظرف اعلیٰ تھا، برداشت کر لیا۔ پتہ چلا کہ ہمیں فائدہ ہوگا شعاؤں سے، اور عبادت کریں گے اس سورج کی جس کی وجہ سے شعائیں ہیں۔ ہم تک شعائیں پہنچیں گی، ہم سورج تک نہیں جا سکتے۔
لیکن یہ جو شعائیں ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ ایک ان کا رخ جو ہے ہماری طرف ہوگا، ایک رخ سورج کی طرف ہوگا. یعنی کہ ضروری ہے کہ ان کی انرجی ایسی ہو کہ وہاں بھی ہو جو یونیورس سے باہر ہے اور یہاں بھی ہو جو یونیورس کے اندر ہے. اس لیے کہا وسیلہ ہوگا. یہی وہ انرجی ہوگی جو ٹرانسفارم ہوگی. پتہ چلا کہ اللہ جو ہے ٹرانسفارم نہیں ہوتا میٹر میں. اگر اللہ ٹرانسفارم ہو گیا میٹر میں تو مخلوق ہو گیا. یعنی کہ کوئی انرجی ایسی بنائے گا جو مخلوق ہوگی جو ٹرانسفارم ہو جائے گی میٹر میں. اور اسی کو کہا اول ما خلق اللہ نوری. تو اب اللہ ہر چیز کے لیے وسیلہ انہی کو بنائے گا. اب وسیلہ کیسے بنے گا؟ ہر چیز کے لیے وسیلہ یہی ہوگا. کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. بالکل ٹھیک ہے کلام کیا، کوئی نہیں کہہ رہا کلام نہیں کیا، لیکن اللہ نے کوئی وسیلہ تو استعمال کیا ہوگا نا. یعنی کہ اللہ خود آ کے تو کلام نہیں کرے گا. اللہ میٹر میں نہیں آتا ہے. ساؤنڈ ویوز از وائبریشن. تو کلام نہیں کرے گا. وحی بھی ڈائریکٹلی نہیں کرے گا، وحی کسی کے ذریعے سے بھیجے گا. اب دنیا والے کہیں گے جبرائیل بھیج دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب بڑے خوش، جبرائیل وحی لے کے آ رہے ہیں بڑے خوش. اگر میرے مولا کا نام آ جائے تو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے. بے شک اگر کہہ دیں گے کہ درخت تھا اس میں نور تھا یا اس میں آگ تھی وہاں سے آواز آ رہی تھی، بڑے خوش ہو جائیں گے، بڑے خوش ہو جائیں گے. آگ برداشت ہے، علی برداشت نہیں ہے، اس لیے تو ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. یعنی کہ اگر کہہ دے کہ موسیٰ سے جو ہے آواز آئی بس ہوا کے ذریعے سے، ہوا برداشت ہے، علی برداشت نہیں ہے. اگر کہہ دیں گے کہ علی موسیٰ سے کلام کیا، اللہ نے ایک لاؤڈ سپیکر بھیج دیا. جیسے ہماری نشتر پارک میں کراچی میں لاؤڈ سپیکر ہوتے تھے نا لگے ہوئے غازی ٹینٹ کے ساتھ. کہا کہ یہ لاؤڈ سپیکر آیا، اس نے بات کی، یہ لاؤڈ سپیکر قبول ہے دنیا کو. لیکن علی نہ جانے کیا بات ہے کہ علی ہضم نہیں ہوتا. تو بس یہی تو ہے. اس لیے کہا 42-51 سورہ شورى 51 42-51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ممکن ہے کسی بشر کے لیے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ اس سے کلام کرے. سوائے 3 طریقے بتا دیے. 3 طریقے ہیں کہ اللہ کلام کرے گا. إِلَّا وَحْيًا، یا تو وحی بھیجے گا، إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ، یا حجاب کے پیچھے سے کلام کرے گا. اللہ اکبر، آپ تو پہنچ ہی گئے. اللہ وحیا، وحی بھیجے گا. یا اچھا وحی بھی جو آئے گی وہ ذہن میں آئے گی نا. اللہ وہ نہیں ہے جو ذہن میں آ جائے، کوئی نہ کوئی وسیلہ استعمال کرے گا. بس وسیلے کی تو قدردان ہے ہم. ہمیں حکم ملا اس وسیلے کی مودت رکھو ضرور، اس وسیلے سے محبت کرو. میں بھی اسی کو پسند کرتا ہوں. میں جس وسیلے کو چاہتا ہوں تم بھی اسے اتنا ہی چاہو. اتنا چاہ نہیں سکتے لیکن کوشش تو کر لو. الا وحیا او من وراء حجاب، یا پھر حجاب کے پیچھے سے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ من یشاء، یا وہ کسی رسول کو بھیجتا ہے، کسی کو بھی بھیجتا ہے جو اس کی طرف سے وحی پہنچا دیتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے. اب چاہا وہ رہا ہے اور وحی کوئی اور پہنچا رہا ہے. یعنی کہ پتہ چلا جو وحی پہنچا رہا ہے وہ ہونا چاہیے جس کو اللہ کی چاہت کا پتہ ہو. اللہ کی چاہت کا پتہ ہو، اسے یہ پتہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس وقت. اور اس لیے قرآن میں ثابت کرنا پڑا کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، انسانوں میں وہ بھی ہے جو شب ہجرت بستر پہ لیٹ کے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پتہ چلا مرضی کسی کو دے دی ہے. اب علی کو تو پتہ ہے اللہ کی کیا مرضی ہے، اس لیے سمجھانا تھا کہ دیکھو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک جائیں گے، وہاں سے کوئی ان کے ہاتھ میں وحی تھمائے گا، پھر وہ لے کے آئیں گے. لیکن بس یہی تو سوال ہے دنیا والوں، کون ہے جو وہاں سے تھما رہا ہے؟ اور جواب بھی مل گیا، معراج کرا دیا جواب دینے کے لیے.
معراج اسی کا تو جواب تھا کہ وحی کہاں سے آتی ہے، لیکن تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ وحی کون بھیج رہا ہے، کہا کہ کس کے لہجے میں گفتگو کی وہ بھی علی، کہا ہاتھ کس کا باہر آیا وہ بھی علی۔ یار کہیں گے کہ نہیں یہ تو بس اپنے جو بھی محبت میں آ کے کہہ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہہ دیجئے۔ رسول پر بھی یہی تانا لگتا تھا کہ اپنے ابن عم کی محبت میں نہ جانے کیا کیا فضائل علی بیان کرتے رہتے ہیں، محبت ابن عم کا تانا ملتا تھا۔ اے نوجوانوں، جب تک تمہیں علی کی محبت کا تانا نہ ملے نا، دیوانگی کا حق ادا نہیں ہوا، دیوانگی کا حق ادا نہیں ہوا۔ بس یہی دعا ہے کہ یہی تانا ملتا ہے، اور یہی ہماری کفن پہ لکھ دے، قبر پہ لکھ دے، اور قیامت کے دن جب ہم داخل ہوں تو یہی اعلان کے ساتھ ہو کہ یہ وہ تھے جو علی کی محبت میں نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے تھے۔ بس یہ ہمارے لیے مولا کے سامنے ضرور یہ کہہ دینا تاکہ سرخرو ہو جائے۔ کہا کہ نہیں ایسے مزہ نہیں آئے گا، قرآن میں دکھائیے، قرآن میں آئیے، قرآن میں دیکھ لیجئے۔ کہا کہ سوائے وحی کے یا حجاب کے پیچھے سے یا پھر کسی کو بھیج کے جو وحی لے کے آئے گا، تو پتہ چلا کہ حجاب کون سا ہوتا ہے، ایک معراج کا حجاب تھا اور ایک وہ حجاب تھا جو موسیٰ کے لیے تھا۔ اب اگر قرآن میں آ جائے کہ علی ہی ہے وہ، تو میں کیا کروں؟ آئیے سورہ زخرف میں چلیے، سورہ زخرف، سورہ زخرف کی پہلی آیت 4 دیکھ لیجئے۔ حامیم، ابھی حامیم کو چھوڑ دیجئے، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم۔ یہ کون سی کتاب ہے جس کی قرآن قسم کھا رہا ہے؟ کہنے والے کہہ دیں گے کہ کتاب مبین قرآن ہی ہے، قرآن تو متشابہ بھی ہے، قرآن میں تو راز بھی ہے۔ مبین تو وہ ہوتا ہے جس کو سامنے دکھایا جائے، سامنے دکھایا جائے۔ مبین کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جو روشن ہو کے سامنے آ جائے، جس کو سب دیکھ سکے، اور جو خود اشارہ کر رہا ہو کسی اور کی طرف۔ پتہ چلا غدیر کے دن کسی کو دکھایا تھا جو سب دیکھ رہے تھے، اور وہی اللہ تک پہنچائے گا، اس لیے باب اللہ کہتے ہیں علی کو۔ یار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم۔ تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علی کو تو کتاب کہہ دیا قرآن نے، بار بار کہا ہے کتاب، کہاں کہاں نہیں کہا کتاب قرآن کو۔ تفسیر میں آپ کو ملے گا ان آیت کی ذیل میں، سورہ فرقان ورس نمبر 27 آنورڈ دیکھ لیجئے، 25 27۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کوئی ہوگا جو اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذت، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ وَيَوْمَ يَعَضَّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي، کاش اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی لے لیتا۔ کوئی ہوگا قیامت کے دن جس نے رسول کو تو مان لیا ہوگا لیکن سبیل کو نہیں مانا تھا۔ تو اب یہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے ہو مجھ پر، خود ہی کہے گا وائے ہو مجھ پر، یعنی کہ جس پر ہم تبرہ دنیا میں کرتے ہیں وہ آخرت میں خود ہی اپنے پر تبرہ کر رہا ہوگا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر، وہ بھی کہے گا وائے ہو مجھ پر، کاش میں نے فلانے کو دوست نہ لیا ہوتا۔ ایک دوسرے سے کہے گا کاش میں نے اس کو دوست نہ لیا ہوتا۔ کیوں؟ لقد بتائے گا، خود ہی بتائے گا، سورہ فرقان بتا رہا ہے، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ میرے پاس ذکر آیا تھا۔ سبیل کون ہے؟ ذکر کون ہے؟ کہا کہ ذکر آیا تھا میرے پاس لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔
اور یقیناً شیطان ہی گمراہ کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اور رسول کہیں گے ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول قیامت کے دن کسی قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا قرآن کس کی بات کر رہا ہے، یہ تو ہم الکافی سے پوچھیں گے۔ الکافی سے کہا کہ قرآن کی طرف اشارہ کر کے رسول کہیں گے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا کر دیا تھا۔ مہجورا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اگنور کرو کہ سمجھو کہ بس پتھر مارنے کے قابل ہے، حجرہ سے آیا ہے کہ اتنا اگنور کرو۔ اب میں کیا کروں اگر الکافی میں شیخ کلینی نے علی ابن ابی طالب کے یہ جملے نقل کر دیے، انا ذکر الذی عنہ ضلا وسبیل الذی عنہ مالا وصراط الذی عنہ نکبا ودین الذی عنہ کذبا وایمان الذی عنہ کفرا والقرآن الذی عنہ حجرا، کہ میں ہی وہ صراط ہوں جس سے لوگ گمراہ ہو گئے، میں ہی وہ ذکر ہوں جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، میں ہی وہ سبیل ہوں جس سے لوگوں نے منہ پھیر لیا، میں ہی وہ دین ہوں جس کو لوگوں نے جھٹلایا، میں ہی وہ ایمان ہوں جس سے لوگوں نے کفر اختیار کیا، میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو لوگوں نے مہجورا کر دیا۔ مولا نے کہا ہے، شیخ کلینی نے نقل کیا ہے، سبیل علی، دین علی، صراط علی، ایمان علی، ذکر علی، قرآن علی۔ والکتاب المبین، کتاب بھی جب قرآن کتاب کا تذکرہ کرتا ہے علی کا ہی تو تذکرہ کرتا ہے، اور امام مبین تو ہے ہی، بس کتاب اور امام مبین کو ملا دیجئے، کتاب مبین علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان میں اور درجات میں بلندی آئے۔ والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم کھائی۔ ابھی بھی شاید یقین نہ آئے، ہو سکتا ہے ابھی کچھ لوگ پیچھے ہوں، غدیر کے لیے آگے بلایا تھا نا، آئیے ہم سب آگے بلاتے ہیں، آگے آئیے، ابھی تو تیسری آیت آ رہی ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اِنَّا جَعَلْنَاهُ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم تفکر کرو۔ تو کہنے لگے یہی اسی کتاب کی تو بات ہو رہی ہے، یہ عربی میں آئی ہے۔ میں نے کہا میرا علی بھی تو عربی میں آیا تھا۔ کہا کہ نہیں ابھی مزہ نہیں آیا۔ کہا کہ اچھا چوتھی آیت پہ آ جائیے، چوتھی آیت پہ میں قربان۔ کہا انہو، وہ جو ہے نا، وہ کون وہ؟ انہو جو کتاب مبین ہے، کتاب مبین ہے، قرآن میں متشابہ ہے، مبین وہ ہے جو سامنے کھل کے دکھائی دے، جو روشن، اس لیے کہا امام مبین۔ کتاب مبین بھی علی ہے، کتاب مبین علی۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، انہو وہ جو ہے نا، فی الکتاب، فی کتاب، اللہ اکبر، فی الکتاب، کوئی اور کتاب ہے الکتاب، یہ قرآن نہیں ہے۔ اب قرآن کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کتاب ہے جو اللہ کے پاس ہے، الکتاب ہے وہ۔ کہا کہ فی الکتاب لدینا، ہمارے نزدیک۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن تو اللہ کی زبان سے ہے نا، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے نا۔ اب میں کیا کروں؟ اب آپ بتا دیجئے کون ہے، آپ بتائیے کون ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک الکتاب میں جو ہے کیا ہے؟ لعلی حکیم۔ سورہ زخرف چوتھی آیت بار بار کہہ رہا ہوں، نوجوان گھر جا کے ضرور دیکھیں گے۔ کہا کہ فی الکتاب لدینا، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ علی حکیم ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو علی حکیم اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک ایک کتاب ہے، اس میں یہ علی حکیم ہے۔ بھاری ہے، بھاری ہے، کیونکہ سب کو یہ یقین ہے کہ علی قرآن میں آیا ہی نہیں ہے،
ایسی بات نہیں ہے، بات سامنے نہیں آتی، علماء میں مباحث چلتی ہیں، کم از کم 4 جگہ تو نام آیا ہے، اور ہر آیت میں ویسے آیا ہے چھٹکے، صراط بھی علی، امام مبین بھی علی، کتاب مبین بھی علی، اللہ اکبر، کہاں کہاں نہیں آیا، کہا کہ انہو العلی الحکیم۔ اچھا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور وہ جو ہے ام الکتاب میں ہمارے نزدیک علی الحکیم ہے۔ کہا کہ نہیں ابھی مزہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اے شیعوں جو دعائیں ندبہ پڑھتے ہو ہر جمعے کو، یا کم از کم عید والے دن پڑھتے ہو، اس دعائیں ندبہ میں جب تم ان اچھا دعائیں ندبہ کس نے پہنچائی ہے ہم تک؟ امام جعفر بن محمد الصادق السلام۔ اتنے فضائل ہیں دعائیں ندبہ میں کہ علی والا ہی برداشت کر سکتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ویسے ہی پڑھ دو بغیر سمجھے، یعنی کہ ریکارڈنگ پہ لگا دو، فاسٹ فارورڈ کر کے سپر سپیڈ میں، ٹوائس ڈبل سپیڈ میں، 2x میں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب تفکر کر کے دعائیں ندبہ پڑھو گے تو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان جملوں پہ پہنچتے ہیں، اینا کہاں ہے وہ، اینا یبنا صراط المستقیم، کہاں ہے صراط مستقیم کا بیٹا، اینا یبنا نبا العظیم، کہاں ہے نبا عظیم کا بیٹا، اللہ اکبر، اینا یبنا طٰہٰ و یاسین، اینا طٰہٰ والمحکمات، اینا یبنا صراط المستقیم، اینا یبنا نبا العظیم، اینا یبنا من ہوا فی ام الکتاب لدی اللہ علی حکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ضرور دعائیں ندبہ جا کے دیکھیے گا، یہ جملہ چھانیے گا، ترجمہ دیکھیے گا کہ کہاں ہے وہ اس کا بیٹا جو ام الکتاب میں اللہ کے نزدیک علی حکیم ہے۔ اب یا تو کہو اللہ علی حکیم ہے تو آپ کے امام ان کے بیٹے ہو گئے، آپ تو پھر عیسائی ہو گئے، یا پھر مانو کوئی علی حکیم ہے جس کو اللہ علی حکیم کہتا ہے۔ دیکھیے عیسیٰ کے خلق کرنے سے اللہ کی ربانیت میں کمی نہیں آتی، یہ وہ رب ہے کہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، اس کی ربوبیت میں کمی ہی نہیں آتی، یہ عطا ہی ان کو کرتا ہے جن کا ظرف کہ عبادت رکھیں گے کہ پھر بھی سجدہ کریں گے اسی کو، اور یہ 14 ہی ہیں جن کا اتنا بلند مقام دیا لیکن دنیا میں آ کے اسی کو سجدہ کر کے بتا دیا کہ وہ ہے، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ تو جب کہہ دیا انہو علی حکیم تو پتہ چلا کہ کوئی ہے جو وہاں سے وہی ٹرانسفر کرتا ہے، کنورٹ کرتا ہے، اس لیے تو کہا تھا کہ جبرائیل کسی سے لے کے آئے۔ اللہ اکبر، کہا تو جبرائیل کو کیوں دکھایا؟ کہا یہ کم ظرف مسلمان جبرائیل کو دیکھ کے پھر بھی ایمان لیا ہے، علی کا بتاتے برداشت ہی نہ کرتے، برداشت ہی نہ کرتے، لاؤڈ سپیکر برداشت کر لیں گے، جبرائیل برداشت کر لیں گے، لیکن کہا کہ علی کو کیوں برداشت نہیں کرتے؟ کہا اللہ علی کی حب ہر کسی کو عطا ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں جس کی چاہوں گا ہدایت کروں گا، اور ہدایت ہے ہی حب علی سے، تو جس کی چاہے گا حب علی دل میں ڈال دے گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نہیں لائے ایمان اللہ پہ، آپ بھی لے آتے، آپ کو بھی حب علی عطا ہو جاتی، ورنہ ملائکہ جس کے صدقے میں خلق ہوئے ہوں۔ رسول کو ضرورت نہیں تھی کہ انتظار کرے وحی کا، یہ تسلسل تھا، طریقہ تھا سمجھانے کا کہ دیکھو سمجھو کیا سسٹم بنایا ہے، اللہ سب کچھ سسٹم کے ذریعے سے کرتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو بھی رسول کہہ رہے ہیں وہاں سے آ رہا ہے۔ یہ وہ کم ظرف تھے کہ یقین نہ کرتے رسول کی زبان پر، لیکن جبرائیل کو دیکھا تو کہا ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اسی لیے ضروری تھا، ہاں اگر علی والے اس وقت بھی زیادہ ہوتے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے علی والوں کو ایک جگہ رکھا ہی نہیں، ہر جنریشن میں تھوڑے تھوڑے بھیجتا گیا، جنہوں نے یوم الاسد پہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی، ان سب کو تقسیم کر دیا، ایک خاندان میں نہیں رکھا، ایک جنریشن میں نہیں رکھا، ایک ملک میں نہیں رکھا، سب کو پھیلا دیا۔ کہا کیوں پھیلا دیا؟ کہا یہ جہاں جائیں گے علی علی کریں گے، کہا جہاں جائیں گے حجت تمام کر دیں گے۔
تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا علی کون ہے، ہم نے تو نام ہی نہیں سنا تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ ہر زمانے کے لیے رکھا کوئی نہ کوئی، کیونکہ وحدانیت جو ہے وہی سمجھائیں گے نا 14، وہی تو وسیلہ ہے۔ اس لیے کہا کہ دیکھ لیجیے کلیم اللہ حضرت موسیٰ، کہا کہ جب، اور عجیب آیت آئی سورہ طٰہٰ میں، کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اسی کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ اب اگر کسی نے اپنے آپ کو اسماء حسنہ کہا ہو 14 کے علاوہ تو دکھا دو۔ کسی نے بھی کہا ہو اپنے آپ کو جھوٹی پرانی کتاب میں سے بھی، ابو ہریرہ کی روایت میں سے بھی کسی نے اپنے آپ کو اسماء حسنہ کہا ہو۔ پیاز بیچنا آسان ہے، اپنے آپ کو اسماء حسنہ کہنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نحن اسماء اللہ حسنہ، ہم ہی تو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اس لیے قرآن میں حکم آیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کیا ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگے یا ان کے وسیلے سے مانگے؟ دوسرے آ کے کہیں تو ٹھیک ہے، جب اپنے شیعہ کہتے ہیں تو پھر ان کو پیار سے سمجھاتا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہارے پاس ڈائریکٹ آئے تھے کیا؟ تم کیوں ڈائریکٹ جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ آدم کی توبہ کس وسیلے سے قبول ہوئی تھی؟ کس وسیلے سے قبول ہوئی تھی؟ یہی تو سمجھانا تھا کہ دیکھو تمہارے جد امجد پہلے بشر کی، پہلے خلیفے کی، حجت اللہ کی توبہ اس وسیلے سے قبول ہوئی، ساری دعائیں اس وسیلے سے قبول ہوں گی۔ تو بس یہی تو وسیلہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہا کہ سورہ نساء میں کہا فَادْعُوا بِهَا، کہ اسی کے ذریعے سے دعا مانگو۔ اللہ کے ہی ہے اسماء حسنہ، انہی کے وسیلے سے دعا مانگو۔ پھر سورہ طٰہٰ میں کہا اللہ لا الہ الا ہوا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اس کے لیے ہے اسماء حسنہ۔ پھر اگلی آیت آئی، پھر کہا وَلَمْ، کہا کہ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تم نے موسیٰ کے قصے کو نہیں سنا ہے؟ پتہ چلا اس موسیٰ کے قصے میں کہیں نہ کہیں حضرت موسیٰ کے قصے میں اسماء حسنہ آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہیں نہ کہیں اہل بیت ضرور شامل ہیں اس قصے میں۔ هل آتاک حدیث موسیٰ، یہی تو کہہ رہا ہے اللہ سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت میں کہ تمہیں پتہ نہیں میرے ہی تو ہیں یہ 14، میرے ہی تو ہے یہ 14۔ کیا تم نے موسیٰ کا قصہ نہیں سنا؟ کون سا قصہ؟ کہ جس وقت اس نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے درخت میں سے، اور اس نے اپنے اہل سے کہا کہ میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں کہ اس آگ سے یا تو روشنی مل جائے یا ہدایت مل جائے۔ اب آگے بڑھے 10ویں آیت آئی، کہا کہ وَلَمَّا آتَاهَا، جیسے ہی موسیٰ پہنچے، نُدِیَا یا موسیٰ، ندا آئی اے موسیٰ، ندا آئی۔ ندا کہتے ہیں جو زور سے پکار ہوتی ہے اس کو۔ اب یا تو اللہ ندا دے رہا ہے یا ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کسی کو بھیجا ہے جو ندا دے رہا ہے، ماننا پڑے گا کہ کوئی آ رہا ہے اللہ کی طرف سے موسیٰ سے کلام کرنے کے لیے، ورنہ ندا کیوں آتا؟ ندا کا لفظ آیا ندیا یا موسیٰ، ندا آئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ آپ نے کبھی نجف کے باب پہ غور کیا؟ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اپنے جوتے اتارو تم مقدس طویٰ میں آ گئے ہو۔ یہ نجف تھا، نجف۔ حضرت موسیٰ نجف پہنچ گئے اور وہاں پہ کلام کر رہے ہیں ایک نار سے، اس آگ میں سے آواز آ رہی ہے، اس سے بات کر کے موسیٰ کلیم اللہ کہلا رہے ہیں۔ آگ لوگوں کو برداشت ہے، اگر میں کہہ دوں علی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ندیا یا موسیٰ، ندا آئی اے موسیٰ، انی انا اخترک، بے شک میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس نے چنا ہے؟ جو اس نے ندا دی ہے۔ یہی تو لکھا ہے نا انی اخترک، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 ورس نمبر 8۔ بھاری ہو رہی ہے، مجھے شکلیں نظر آ رہی ہیں، تفکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، میں تو حاضر ہوں، ضرور مجھ سے آ کے پوچھیے، میں ریفرنس دے رہا ہوں،
دعائے ندبہ کا ریفرنس دے دیا، یہ تو امام کی ہے، اور میں کہیں اور سے تو بات نہیں کر رہا، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آیت پیش کر رہا ہوں، امام کا قول پیش کر رہا ہوں، الکافی کی روایت پیش کر رہا ہوں، شیخ کلینی نے کہا، امام جعفر نے کہا، اور قرآن میں اللہ نے کہا۔ شیبہ تو کہہ ہی نہیں رہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب تک حیرت نہ ہو علی کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اگر میں H2O سمجھا کے چلا جاؤں تو کیمسٹری کی کلاس ہو گئی نا، علی کی گفتگو تو نہیں ہے۔ اگر میں کہوں 2+2 4 ہے، میتھ کی کلاس ہے، علی کی گفتگو نہیں ہے۔ حیرت ہونی چاہیے کہ جب اٹھے کہیں ہاں یہ ہے علی، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ دل میں ہم نے ایک مقام بٹھایا ہوا ہوتا ہے اللہ کا، دل میں ایک بت ہوتا ہے جس کو ہم نے اللہ کا بت بنا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ کام کرتا ہے۔ اب جیسے ہی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ یہ کام کرتا ہے، علی آ جاتا ہے اس شرک کو مٹانے کے لیے۔ میں تو نہیں مٹا رہا نا شرک، علی ہی تو مٹا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کہیں گے کہ علی کہے گا کہ نہیں یہ میں کرتا ہوں، وہ بت ٹوٹ گیا۔ اب جب بت ٹوٹ گیا، کہا اچھا یہ علی ہے، تو وہ کیا ہوگا جس کو علی سجدہ کرتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنا سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کی معرفت کو۔ شرک ہی تو مٹا رہے ہیں، یہ نصیری پن نہیں ہے، یہ شرک مٹایا جا رہا ہے۔ ورنہ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ پرندے خلق کرنا کتنی بڑی بات ہے، بس وہی کرتا ہے، اس نے عیسیٰ کے سے کروا کے بتا دیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے علی کے رب کے لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عیسیٰ کر دے۔ کہا کہ آدم کا پتلا بنانا کتنی بڑی بات ہے، آدم میں روح پھونکنا کتنی بڑی بات ہے، یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ جب علی نے کہا اے سلمان یہی تو وہ دو ہاتھ تھے، یہی تو وہ چہرہ تھا، تو ہمیں پتہ چلا یہ تو علی بھی کر لیتا ہے، تو وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ ضروری ہے کہ سمجھو کہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ علی کا رب سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ارے علی سمجھ میں آنے والا نہیں، اس کا رب کیا سمجھ میں آئے گا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں دوپہر کی مجلس میں کہہ رہا تھا، میں یہی بات کہ یہی کہا تھا کہ دیکھو لمٹ مت لگانا علی پہ۔ اگر لمٹ لگا دی علی پہ تو اس کا مطلب یہ ہے تمہیں علی کی حد پتہ ہے، کیونکہ تم نے کہہ دیا کہ یہ تو فضائل باؤنڈری سے باہر چلے گئے، یعنی کہ تمہیں باؤنڈری کا پتہ ہے۔ ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں کہ باؤنڈری کہاں ہے، میں ڈرائیو کر رہا ہوں کینیڈا کی طرف، کب پہنچا کینیڈا مجھے کیا پتہ؟ لیکن جس نے باؤنڈری دیکھ لی وہی کہہ سکتا ہے۔ تو یہی کہا تھا کہ باؤنڈری تو دو ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ہر حدیث اس حدیث کو سب مانتے ہیں، اور یا تو اللہ یا رسول۔ تو بس میرے نوجوانوں، جب کوئی علی پہ باؤنڈری لگائے تو ان کو بلا کے کہنا ذرا بس یہ بتا دیجئے آپ ان دونوں میں سے کون ہیں؟ آپ اللہ ہیں یا رسول ہیں؟ اگر رسول ہے تو آئیے میں قدم بوسی کر لوں، اگر اللہ ہے تو ابھی سجدہ کر دیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا اللہ تو زمین پہ پھر رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا رسول ابھی بھی زمین پہ پھر رہے ہیں۔ دو ہی جانتے ہیں، دو ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو لمٹ نہیں پتا۔ ہمیں تو وہی پتہ ہے جو قرآن نے بتایا، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو علی نے خود بتایا۔ تو لمٹ کون لگائے گا؟ وہی لگائے گا، یہ دو ہیں بس، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جو بھی کلیم کرے بس وہ مجھے بتا دے وہ اے ہے یا بی ہے، اللہ ہے یا رسول ہے، پکڑ لیجئے گا فوراً، کہیے گا آپ کو تو میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کو تو میں بچپنے سے ڈھونڈ رہا ہوں، میں یہی تو چاہ رہا تھا رسول اور اللہ مل جائے، آپ مل گئے۔
ارے آپ ہی تو جانتے ہیں علی کو، بس جھپی ڈال کے کہہ دینا اب بس جلدی سے بتا دیجئے، راز کھول دیجئے، آپ اللہ ہے یا رسول ہے، میں فوراً مان لوں گا آپ کو جو علی کو جانتا ہو۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہا کہ دیکھو یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہوگی کائنات خلق ہو گئی، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہوگی آدم میں روح پھونک دی۔ علی کا رب بہت بلند ہے، جہاں جبرائیل کی انتہا ہے وہاں سے علی کی ابتدا ہے، ابتدا ہے۔ سدرۃ المنتہا بتا دیا ابتدا یہاں سے ہے، یعنی کہ جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں سے ابتدا ہے، ابتدا۔ ہمیں کیا پتا پھر باؤنڈری کہاں پہ ہے، اس ہاں تو جا ہی نہیں سکتے، جل جائیں گے باؤنڈری دیکھتے دیکھتے۔ بس یہ آج کل بڑے بڑے اللہ اور رسول پھر رہے ہیں دنیا میں، آج کے دور میں بہت پھر رہے ہیں، کتنے اللہ ہیں کتنے رسول ہیں، جہاں جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ فضیلت کہاں سے، وہ فضیلت کہاں سے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، آئیے آپ سامنے کھڑے ہو جائیے، سب نماز پڑھیں گے آپ کے سامنے، سب سجدہ کریں گے آپ کو، آپ ہی اللہ ہیں ماشاءاللہ۔ اس لیے کہا کہ جب بات ہوئی تو آگ سے بات ہوئی، لیکن آگ میں سے جو بات ہوئی یہ کہا کہ انی اخترک فاستمع لما یوحی، اب سنو جو وحی آ رہی ہے، یعنی کہ اب وحی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھی؟ ندا تھی، ندا۔ تو ندا اور وحی کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ موسیٰ کو سامنے بلوایا، کسی نے کہا اے موسیٰ جوتے اتار دو، وادی مقدس طوا ہے، ہائے اس زمین پہ نجف پہ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے جوتے اتار دو، اور معراج پہ نالین لے کے رسول پاک جا رہے ہیں۔ کچھ تو سمجھو دنیا والوں کیا فرق ہے، ارے اللہ کے اس حبیب کو تو سمجھو، وہ حبیب جو دنیا تو علی کے فضائل برداشت نہیں کر سکتی، ظرف نہیں رکھتی، علی تو وہ کہ در خیبر دو انگلیاں اس رسول کی قوت کو سمجھو جو علی کو اتنا بلند کر دے غدیر میں کہ کہا کہ علی کے قدم رسول کے زانوں تک پہنچ گئے تھے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں بہت ڈر کے آگے بڑھ رہا ہوں، یقین جانیے، احتیاط سے سوچ کے قدم رکھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ بولنے سے پہلے سوچ رہا ہوں۔ قرآن الکافی اور دعائیں ندبہ سے باہر بات ہی نہیں کر رہا میں، ابھی تو میں نے وہ علی بولا ہی نہیں جو میرے دل میں ہے، صرف یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس پہ بھی بیک فائر ہوتا ہے، بہت سننی پڑتی ہے مجھے، بہت کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا مولا آپ ہی نے ممبر پہ بٹھایا ہے، نمک حلالی کروں گا، آپ ہی کی معرفت پہنچاؤں گا، میں یہاں پیاز ٹماٹر بیچنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں علی کی معرفت سمجھانے آیا ہوں، ورنہ اور مجھ جیسے کا مقصد کیا، نہ آج تک میں نے تمنا کی ممبر پہ آنے کی، نہ خواہش کی، نہ کوشش کی، لیکن اگر مولا نے بٹھا دیا تو نمک حلالی کر کے علی علی سکھانا ہے، کیونکہ ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کوئی بغیر معرفت امام کے اس دنیا سے چلا جائے، جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ یہ نہیں کہا اللہ کی معرفت حاصل کر کے مرو، کہا امام زمانہ کی، اللہ کی معرفت کہاں سے حاصل کرو گے؟ ارے اللہ وہ ہے جس کو علی سجدہ کرتا ہے، وہ کیا جانے وہ کیا ہوگا جس کو علی سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، عظمت تو سمجھو اس کی، سمجھو کس کے سامنے جا رہے ہو۔ اگر تم اس اللہ کو مانتے ہو جو روح پھونکتا ہے، جو دو ہاتھ رکھ کے بناتا ہے، جہنم میں اپنے پیر کو ڈالتا ہے، تو تمہاری سجدے کی کیا اوقات ہوگی؟ لیکن جب اللہ اکبر یہ کہہ کے سوچو، اکبر کیسا جو علی سے اکبر ہے، ایسا اکبر، تو علی کو تو بلند کرنا اپنے ذہن میں تاکہ اللہ کا مقام سمجھ میں آئے کہ نہیں سمجھ سکتے، بہت ضروری ہے۔ اور معرفت کے بنا پر پوسٹ ملے گی آپ کو، ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ غدیر کے خطبے میں 23 جملے آئے ہیں آپ کے امام کے لیے، میں نے اشرا پڑھا تھا غدیر کے خطبے پہ، اور اس میں 23 جملے امام زمانہ کے لیے آئے ہیں، اور اس میں کہا تھا کہ آپ کو پوسٹ ملے گی آپ کی معرفت اور ایمان کے درجات کی بیسس پر۔
مطلب ضروری ہے ظہور کی تیاری. جتنے پش اپ کرنے کر لیجئے، مارچنگ کرنی ہے کر لیجئے، اسلحہ جمع کرنا ہے کر لیجئے، لیکن کام معرفت ہی آئے گی. یاد رکھیے کام معرفت ہی آئے گی. سلمان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن تھی معرفت. معرفت اول الدین معرفت. آج کا دور ایسا ہے، کہتے ہیں پریکٹیکل بات کرو، بتاؤ کہ کیسے وضو کرنا ہے، بتاؤ کہ کیسے صلاۃ پڑھنی ہے. میں نے کہا یہ مسلمان کے گھر سے آ رہے ہیں، کس کے گھر سے آ رہے ہیں؟ پریکٹیکل باتیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن اصول دین سمجھ کے، تاکہ جب جان نماز پہ کھڑے ہو اللہ اکبر کہو تو کانپنے چاہیے نا ہاتھ کس کے سامنے جا رہے ہیں. ارے ہم تو اباسیاں لیتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، سوچتے ہوئے کہ کل بل کون سا دینا ہے، اس کے بعد جانا کہاں ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. جب تک علی کی معرفت نہیں ہوگی توحید تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے تو عبادت وہی ہے جو معرفت پر ہے، یعنی کہ یہ تو ہونا کہ جس کے سامنے جا رہے ہیں ٹانگے کرے امام کا رنگ سفید ہو گیا. کہا کہ مولا یہ کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں میں. اللہ اکبر. اس ہستی کی معرفت ضروری ہے. اس لیے تو میں ہر جگہ برا بنتا پھرتا ہوں، لیکن میں معرفت کی ہی باتیں کروں. میں بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا، میں بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا، کیونکہ بس یہی ہے اور آسان نہیں. اور اس لیے کہا کہ اللہ اکبر انی اخترک فاستمع لما یوحی. اب وہی آ رہی ہے. پہلے کیا تھی؟ ندا، یعنی کہ کہا کہ جوتے اتار دیجئے، آ کے بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے. اب کہا اب غور سے سنیے، اب وہی آ رہی ہے، اب وہی آ رہی ہے. تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کون تھا؟ پتہ چلا کوئی اور تھا جو اس سے پہلے ندا دے رہا تھا، اور اب وہی آ رہی ہے. تو وہی آئی انی انا اللہ لا الہ الا انا. اب وہی اللہ بھیج رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. فاعبدنی، میری عبادت کرو. وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور صلاۃ کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ہائے ہائے ہائے. یہاں بھی کوڈ ہے، کیونکہ صلاۃ جو ہے ولایت کا دوسرا نام ہے، اور ذکر جو ہے علی کا دوسرا نام ہے. پتہ چلا ولایت کو قائم کرو میرے علی کے لیے. موسیٰ کو بھی حکم مل گیا. تو یعنی کہ پہلی ندا آئی، پھر وحی آئی. اب یا تو مان لیجئے، ٹھیک ہے میں بھی مان لیتا ہوں، اللہ نے ہی ندا دی، اللہ نے ہی وحی دی. وہ جو آگ تھی، جو شجر تھا، وہ بھی اللہ تھا. یہی تو ہوا. ورنہ اگر ہم نے یہ مانا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ قرآن نے بھی بتا دیا کہ جس اللہ اکبر. آپ لوگوں کے ساتھ تو بس آخری جملہ معذرت چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کل ویک ڈے ہے اور میں سوچ کے آیا تھا 50 منٹ تک پڑھوں گا. یہ پورا قصور آپ کا ہے، میرا نہیں، بالکل میرا نہیں، بالکل میرا نہیں. بس آخری بات. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل نے یہی سمجھا تھا کہ اللہ جو ہے اس شجر میں سے بول رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ گئے تو انہوں نے گوسالے کی پوجا شروع کر دی. سامری نے آ کے کہا کہ دیکھو اللہ وہاں سے بولتا تھا نا آگ سے، اب آگ سے بولتا تھا، اب اللہ گوسالے سے بول رہا ہے. گوسالہ بیبی کیف، بیبی کاؤ، اب اللہ اس سے بول رہا ہے. تو یہی تو حشر ہوگا جو علی کو چھوڑ دے گا، جو نہیں سمجھے گا کہ علی ہی ہے جس کے وسیلے سے اللہ بولتا ہے. اور مطلب میرا 14 ہی ہے. علی کی معرفت ہی امام زمانہ کی معرفت ہے. ایک ہی معرفت ہے، ایک ہی نور ہے، یہ سب ایک ہے. تو بس ایک صلوات پڑھتے کہا کہ اس زندان میں جب اس حسین کی ننھی سی شہزادی نے اپنے بابا کے گال پر اپنا گال رکھا اور سانسیں لینا بند ہو گئی، تو اس وقت شام کی عورتیں آئیں اور شام کی عورتوں نے آ کے کہا کہ ہم غسل و کفن کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کہ یہاں پہ نہ غسل کی ضرورت ہے نہ کفن کی ضرورت ہے، میں اپنی بہن کو اسی حال میں دفن کروں گا. شام کی عورتوں نے اس ننھی سی شہزادی کو دیکھا سید سجاد کی گود میں جو تھی، تو 2 سوال پوچھے. پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ قمیض اتنی لال کیوں ہے؟
اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ جلد پہ کتنے کالے کالے نشان کیسے پڑے؟ اللہ اکبر! بس آپ تو تفصیل جانتے ہیں، قمیض کب سے لال تھی؟ جب سے شمر نے اونٹ پہ بیٹھا کے رسی باندھی تھی۔ اور کہا کہ یہ نشان کیسے ہے؟ کہا کہ کبھی تازیانہ پڑتا تھا، کبھی رہوار سے گر جاتی تھی، کبھی تماچے پڑتے تھے۔ اللہ اکبر! کہا کہ سجاد نے بندے ہاتھوں سے اس ننھی سی سکینہ کو عالم غربت میں دفن تو کر دیا۔ آپ بھی جب قبرستان جاتے ہیں تو گھر والوں کو دور کر دیا جاتا ہے جب وقت ہوتا ہے مٹی ڈالنے کا۔ مٹی کوئی اپنا نہیں ڈالتا، لیکن یہ سید سجاد ہیں جو بندے ہاتھوں سے اس شہزادی کو اس ننھے سے زندان میں چھوٹی سی قبر میں دفن کر رہے تھے۔ اس قبر سے رخصتی ناممکن تھی، ناممکن تھی اگر کربلا نہ جانا ہوتا، اگر اربعین پہ نہ جانا ہوتا۔ کہ کہا کہ جب قافلہ تیار ہو رہا تھا تو سید سجاد نے پہلے دیکھا کہ سب ہیں لیکن بی بی رباب نہیں ہے۔ کہا بی بی رباب نہیں ہے۔ کہا کہ آپ لوگ ٹھہریے، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے، میں لے کے آتا ہوں ان کو۔ جب گئے زندان میں تو کیا دیکھا؟ ماں اپنی بیٹی کی قبر پہ بیٹھی کہہ رہی ہے کہ اے سکینہ، تمہارے بالوں میں ماں نے کبھی کنگھی نہیں کی اتنی مدت سے۔ کہا سکینہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا نہیں سکی، تم بہت پیاسی تھی، اپنے ہاتھوں سے پانی نہ پلا سکی۔ سکینہ ماں کے ہاتھ بندے تھے، معاف کر دینا۔ سکینہ دیکھو اب ماں کے ہاتھ کھل گئے ہیں۔ سکینہ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ کہتی جاتی تھی ماں، روتی جاتی تھی ماں۔ سید سجاد نے نہ جانے کیسے اس قبر سے جدا کیا ہے ماں کو، کہ جب ماں کو جا کے محمل میں بٹھا دیا تو تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ اب پھوپھی اماں بھی نہیں مل رہی۔ سید سجاد نے کہا اب میں پھوپھی اماں کو لے کے آتا ہوں۔ اب کیا دیکھا کہ آقا زادی زینب بیٹھی ہے قبر کے کنارے اور کہہ رہی ہے اے میری لاڈلی سکینہ، تمہارے بابا نے تو تمہیں میرے حوالے کیا تھا۔ سکینہ اب میں واپس جا رہی ہوں بابا کو سلام کرنے۔ سکینہ میں کیا منہ دکھاؤں گی بابا کو؟ ارے سکینہ اٹھو چلو نا، میرے ساتھ تو چلو۔ سکینہ کیا منہ دکھاؤں گی میں بابا کو؟ شہید سجاد نے نہ جانے کس طرح سے آقا زادی بنت علی کو اس قبر سے جدا کر کے محمل میں بٹھا دیا کہ اس کے بعد سب انتظار کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی قافلہ آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں نہیں بڑھتا؟ کہ اب سید سجاد خود موجود نہیں، سالار موجود نہیں۔ کہا سالار کہاں ہے؟ اب آقا زادی بنت علی زینب کبریٰ نے کہا میں لے کے آتی ہوں سجاد کو۔ اب جب جا کے دیکھا تو سید سجاد قبر پہ لیٹے رو رہے ہیں اور کہہ رہے سکینہ اس بھائی کی آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ہے، کس کس طرح سے تمہیں اذیت ہوئی ہے۔ سکینہ ہر تماچے پر میں خون رویا ہوں، ہر تازیانے پر میرا کلیجہ کٹا ہے۔ سکینہ بھائی کے ہاتھ بندے تھے، مجھے معاف کر دینا، مصلحت تھی سکینہ۔ ارے سکینہ دیکھو اب میرے ہاتھ کھل گئے۔ سکینہ سکینہ تم میرے لوہے پہ آ کے پانی ڈالا کرتی تھی، سکینہ اب لوہا نہیں ہے۔ سکینہ کہا کہ سکینہ تم کہا کرتی تھی کہ یہ پرندے کہاں کو جاتے ہیں اور بھیا ہم اپنے گھر کو کب لوٹیں گے؟ سکینہ بھائی کے ساتھ مدینے نہیں چلو گی کیا؟ کہا کہ آقا زادی نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا، کہا کہ چلیے چلیے بیٹا۔ اب نہ جانے کس طرح سے قافلہ جو ہے وہاں سے چلا۔ کہا کہ سیاہ محمل تھے، سیاہ محمل تھے اور سب کو سوار کر دیا۔ اللہ اکبر! سب کو سوار کر دیا۔ کہا کہ بڑے عرصے بعد محملوں کے اندر سیدھانیاں بیٹھی تھیں، بڑے عرصے بعد محملوں کے اندر جو سیاہ محمل تھے کہ کہا کہ اب رخ کر رہے ہیں ہم کربلا کے لیے۔ کہا کہ 40 سے پہلے پہنچنا ہے۔ اس سے پہلے جابر پہنچ چکے تھے، جابر پہنچ چکے تھے۔ جابر کے غلام نے کہا کہ دیکھیے آقا کوئی آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جابر نے کہا کیا کوئی فوج آ رہی ہے؟ کہا نہیں، چند اونٹ ہیں اور چند ہی محملیں ہیں اور سیاہ علم ہے اور سیاہ پردہ ہے۔
جابر نے کہا میں سمجھ گیا کون آ رہا ہے۔ جابر کھڑے ہوئے اور جیسے ہی کھڑے ہوئے استقبال کے لیے کہا کہ یہ جاگیر علی اکبر ہے، اب جو بھی یہاں پہ آئے پاؤں پیادہ آئے۔ کہا کہ ایک آقا زادی نے محمل سے علی اکبر کا نام سنا، کہا کہ اے میرے نانا کے صحابی ذرا پھر سے یہ اعلان کرنا۔ ارے زینب کو بہت اچھا لگا، کہا کہ یہ جاگیر علی اکبر ہے، اب جو بھی آئے پاؤں پیادہ آئے۔ آقا زادی اتری محمل سے، کہا ارے بیٹا سجاد مجھے گنج شہداء پہ لے چلو۔ گنج شہداء پہ جا کے بی بی نے تمام بیویوں نے پرسہ دیا اور کہا ہائے قاسم، کوئی کسی کو روتا تھا، کوئی کسی کو روتا تھا، لیکن آقا زادی سب کو روئی، لیکن اپنے دو شہزادوں کو نہ روئی، اپنے دو شہزادوں کو نہ روئی۔ کہا کہ جو میں نے بھیا پہ صدقے کر دیے اب ان پہ نہیں رونا۔ کہا کہ بیٹے سجاد مجھے لے کے جاؤ ذرا میرے بھائی کی قبر پہ۔ اب جو سید سجاد لے کے آئے، بی بی زینب آقا حسین کے قبر میں پہنچ کے گرا دیا اپنے آپ کو، گرا کے کہا حسین دیکھو زینب آئی ہے۔ حسین بھیا میں جب بھی آتی تھی آپ اٹھ کے سلام کرتے تھے، بھیا بھیا سلام نہیں کرو گے، زینب آئی ہے۔ کہا کہ زینب پردیس سے لٹ کے آئی ہے بھیا، بس ایک ہی افسوس ہے بھیا کہ زندہ واپس آئی ہے۔ کہا بھیا جو میرے حوالے آپ نے امانت کی تھی اس کو زندان میں دفن کر کے آ رہے بھیا۔ کہا بھیا آپ کے بعد آپ کے سر کو میرے ساتھ ساتھ لے کے چلے ہیں یہ لوگ۔ کہا بھیا آپ کو اپنے رسن کے نشان دکھاؤ بھیا، بھیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ بھیا آپ کی بہن نے تازیانے کھائے ہیں بھیا، بھیا 9 بار 9 کے نیزہ سے بھیا میری چادر چیری گئی تھی۔ کہا کہ زینب روتے روتے کئی بار غش کھایا، فاقہ ہوا۔ زینب نے کہا اے بھیا اے بیٹا سجاد اب میں چاہتی ہوں کہ تم ذرا مجھے اپنے غازی کی قبر پہ تو لے کے چلو۔ کہا کہ غازی کی قبر کی باری آئی۔ کہا کہ آقا زادی پہنچی، ایک چھوٹی سی قبر تھی نہر کے کنارے۔ آقا زادی نے قبر کو دیکھا، سید سجاد کو دیکھا، پھر دیکھا، پھر کہا سید سجاد اے میرے لال یہ کس کی قبر پہ لے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا میرے عباس کی قبر پہ لے چلو۔ سجاد سر جھکا کے رونے لگے۔ کہا یہی تو میرے چچا کی قبر ہے۔ کہا یہ آپ کے چچا کی قبر کہاں سے؟ کہا میرا عباس جب بلند ترین گھوڑے پہ بھی سوار ہوتا تھا تو پیر خط کھینچتے زمین پہ جاتے تھے، یہ کس کی قبر ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے چچا زین سے زمین پہ آئے تھے اور بابا وہاں سے خیمے سے چلے تھے تو اشقیاء نے جب ہو بہو صورت علی کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا تو بابا کے خلاف جتنا بغض تھا دادا کے خلاف اتنا مارا، میرے چچا کے ایسے ٹکڑے کر دیے کہ جب میں دفن کرنے کے لیے آیا تو میں ایک طرف سے چچا کو اٹھاتا تھا، ایک حصہ ہاتھ میں آتا تھا، میرے چچا کا جسم زمین پہ رہ جاتا تھا۔ پھوپھی اماں میں نے عبا بچھا کے اس میں چچا کو جمع کیا جیسے میرے بابا نے قاسم کو کیا تھا، میں نے اپنے چچا کو چٹائی میں باندھ کے دفن کیا۔ کہا کہ زینب روتے روتے ایک ایک قبر پہ، لیکن زینب جو تھی کہتی تھی کہ اب میں گھر کو نہیں جاؤں گی، مدینے نہیں جاؤں گی۔ کہا کہ اون محمد کو نہیں، کہا نہیں ان کو بھی نہیں رہوں گی، اب میں حسین کے پاس رہوں گی۔ نہ جانے سید سجاد نے کیسے بی بی ام رباب کو، ام لیلہ کو، آقا زادی کو کہا کہ چلیے اب ان قبروں کی طرف بھی تو جانا ہے جو مدینے میں ہے، آئیے مدینے چلیے۔ کہا کہ آقا زادی زینب مدینے تو پہنچ گئی، نانا اور ماں کی قبر پہ بھی پہنچ گئی، آقا حسین کے گھر میں رہتی تھی، اپنے
اپنے گھر کو نہ جاتی تھی، کبھی اپنے گھر کو نہ جاتی تھی۔ ایک دن شوہر نے عبداللہ ابن جعفر نے آ کے کہا اے مولا سید سجاد اجازت ہو تو کہیے گا کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کو تو آ جائے۔ تو کہا انہوں نے ٹھیک ہے میں آؤں گی۔ اس دن آقا زادی گئی تو گھر کے دروازے تک پہنچی، اندر قدم نہیں رکھ پا رہی تھی، اندر ایک قدم رکھا، کہا وہیں بیٹھ گئی۔ اب جو بیٹھ گئی علی کی بیٹی تو ایک حجرے کی طرف دیکھا، اس میں 2 چھوٹے بستر تھے، 2 چھوٹے مصلے تھے۔ آقا زادی نے کہا اے میرے آل محمد کیا ماں کو سلام نہیں کرو گے؟ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔ حسین 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 قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ قید گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کو مرنے سے بچاؤ بابا۔ قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ لگا ہے میرا، آ کے سینے
گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے زمیں پر آئے، قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی، اپنی گودی میں سلاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ میرے دادا نے رہا کتنے کیے تھے قیدی، اس کی پوتی ہوں مگر قید میں مجبور ہوں میں، نام لے کے تیرا رونے نہیں دیتا ظالم، اب میری قید چھڑاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ پھوپھیوں کے بھی بندھے ہاتھ پسے گردن ہیں، وہ بھلا کیسے میری آنکھوں سے آنسو پہنچے، بے سہارا ہوں یتیمی کا کڑھا موسم ہے، اپنی صورت کو دکھاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ
موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے میری امداد کو آؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم پھوپھیوں کے بھی بندھے ہاتھ پسے گردن ہیں وہ بھلا کیسے میری آنکھوں سے آنسو پہنچے بے سہارا ہوں یتیمی کا کرا معصوم ہے اپنی صورت کو دکھاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا جب شام کے زندان میں کوہرام بپا بین سے بالی سکینہ کی لرزتی ہے فضا سرد ہے سارا بدن زرد ہے غم سے چہرہ آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زندہ سارا خواب سے چونک کے اٹھ بیٹھی ہے روتی روتی اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے پھوپھی رو کے کہتی ہے کہ بابا میرے پاس آئے تھے پھوپھی اماں وہ یہیں پاس میرے بیٹھے تھے اور مجھ سے کہتے تھے میرا دل نہیں لگتا بیٹی آ جا میری گود میں آ جا بیٹی تب سے بے چین ہوں صورت دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو کب سے بے چین ہوں صورت دکھا دو مجھ کو
دل ہوئی آسان میری کٹ گئے قید کے دن آ گئی رخصت کی گھڑی اب سفر خیر سے گزرے گے دعا دو مجھ کو اب سے بے چین ہوں پورا وہ دکھا دو مجھ کو جو بھی اماں میرے بابا سے دلا دو مجھ کو ہے خوشی کی یہ گھڑی آنکھ نہ کیجیے پرنو خوشی کی یہ گھڑی آنکھ نہ کیجیے پرنو آپ کو دیکھی ہوں میں اور محمد کی قسم مسکراتے ہوئے جانے کی رضا دو مجھ کو رب سے چین ہو پورا تو دکھا دو مجھ کو کہ اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو بند آنکھیں ہوئی جاتی ہے میری دیکھ ذرا بند آنکھیں ہوئی جاتی ہے میری دیکھ ذرا لوریاں دیتی ہے مجھ کو کوئی مانوس صدا نیند آتی ہے کبھی جان سلا دو مجھ کو اب سے میں چین ہوں پورا تو دکھا دو مجھ کو کہ اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو ہائے تقدیر کے مر کر بھی رہی زندہ میں ہائے تقدیر کے مر کر بھی رہی زندہ میں قبر بھی پائی تو بچی نے وہی زندہ میں کیا خطا کی سکی
متضر السلام علیکم.